पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। पाकिस्तानी फ़ौज ने, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने, पाकिस्तानी हुकूमत ने और पाकिस्तानी अवाम ने तो पूरी भारत को शिकस्त दे दी। शिवसेना के कारकुनों और रहनुमाओं ने मोदी से इस्तीफ़ा मांगी है, उनको मोदी को गद्दार ठहराया है। आपने अपनी फ़ौज, अपने एयरफोर्स, अपने डिफेंस सिस्टम को इसलिए सलूट पेश किया क्योंकि उनकी वजह से आपको पाकिस्तान के हाथों शिकस्त तस्लीम करनी पड़ी। आपने पाकिस्तान में सिविलियंस को टारगेट किया, आपने पाकिस्तान में मासूम लोगों को टारगेट किया और उन टारगेट की वजह से आपको शिकस्त तस्लीम करनी पड़ी। मोदी साहब, पाकिस्तान पर हमला करने से बेहतर था कि आप 4-5 दहशतगर्दों को पकड़ते, उनसे पूछते, इन्वेस्टिगेशन होता कि इन 4-5 दहशतगर्दों को किसने भेजा, इनको किसने प्रोड्यूस किया, इन दहशतगर्दों को किसने ट्रेन किया और इन्होंने पहलगाम में बेगुनाह लोगों को क्यों कत्ल किया। तो हिंदुस्तान में आप मुसलमानों के खौफ, दिल में खौफ पिला रहे, ये जो हिंदुस्तान में आप मुसलमानों को टारगेट किलिंग कर रहे, ये जो हिंदुस्तान में आप मुसलमान और हिंदू लड़वा रहे, ये जो हिंदुस्तान में आप मुसलमानों की नस्ल कुशी कर रहे, ये जो मकबूजा कश्मीर पर आपने नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ है, ये जो आप कश्मीर में आप बेगुनाह लोगों को अगवा करते हैं, उनको कत्ल करते हैं, शहीद करते हैं, उनको जेल के सलाहों में डालते हैं, तो क्या ये दहशतगर्दी नहीं है? क्या ये दहशतगर्दी नहीं है? मोदी, अगर ये दहशतगर्दी है तो फिर पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो हिंदुस्तान के अंदर घुस कर हमला करे। अस्सलाम वालेकुम। एक और सवाल मोदी के नाम। मोदी के स्पीच को पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया, लेकिन हम उनकी स्पीच की सर्जरी करते, ऑपरेशन करते। सबसे पहले मोदी ने अपनी स्पीच में जिस किस्म का लहजा इस्तेमाल किया, जिस किस्म की बयानबाजी की, तो ये उनकी मजबूरी थी और उनकी बड़ी मजबूरी इस टाइम पे इंडियन मीडिया, अपोजिशन पार्टी, उनकी ख़ुद के इत्तेहादी और हिंदुस्तानी अवाम है। सबसे पहले इंडियन मीडिया की बात करते हैं कि इंडियन मीडिया ने जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को हीरो के तौर पर पेश किया, भारत को हीरो के तौर पर पेश किया, भारतीय फ़ौज, एयरफोर्स, बाकी डिफेंस सिस्टम को जिस तरह हीरो के तौर पर पेश किया, पाकिस्तान ने उनकी तमाम सिस्टम को, पाकिस्तान ने नरेंद्र मोदी को, पाकिस्तान ने भारत के फ़ौज को, पाकिस्तान ने भारत के एयर सिस्टम को, एयरफोर्स को, तमाम डिपार्टमेंट्स को शिकस्त दे दी। हर इदारे को, हर शख्स को और हर चीज़ को पाकिस्तान ने नाकारा बना दिया। तो उसके बाद इंडियन मीडिया भी हैरान रह गई। उसके बाद इंडियन मीडिया भी नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ होकर तनकीद करने लगे और इंडियन मीडिया ने भी मोदी से सवाल पूछना शुरू कर दिया कि हम तो आपको बड़ा अफलातून समझते थे, हमने तो आपको बड़ा हीरो बनाया था, तो आपने तो पाकिस्तान से शिकस्त तस्लीम की। पाकिस्तानी फ़ौज ने, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने, पाकिस्तानी हुकूमत ने और पाकिस्तानी अवाम ने तो पूरी भारत को शिकस्त दे दी, पूरी भारत को नाकारा बना दिया। और इस प्रेशर की वजह से आज मोदी ने अपना एक स्पीच जारी किया है, अपना बयान जारी किया और उस बयान में इस तरह सख्त लहजा जारी किया है। दूसरी बड़ी वजह कि मोदी के ऊपर आज उनके इत्तेहादी जुमात भी तनकीद कर रहा है और उनमें एक उनकी जुमात है शिवसेना। शिवसेना के कारकुनों और रहनुमाओं ने मोदी से इस्तीफ़ा मांगी है, उनको मोदी को गद्दार ठहराया है और मोदी को कहा है कि पाकिस्तान से शिकस्त के बाद आपको इस्तीफ़ा देना चाहिए। आपने पाकिस्तान से शिकस्त तस्लीम की और पाकिस्तान ने आपको शिकस्त दी है, आपके प्रेसिडेंट को और मोदी साहब आपको इस्तीफ़ा देना चाहिए। ये शर्मिंदगी का बायस है। इसके अलावा मोदी के ऊपर अभी हिंदुस्तानी अवाम का एक प्रेशर है कि आप किससे जंग लड़ने जा रहे थे, आप किसको ललकार रहे थे, किसको धमकियाँ दे रहे। उस मुल्क पाकिस्तान ने तो आपको शिकस्त दी है, आपको नाकारा बना दिया है, आपके तमाम मंसूबे, तमाम दावे उनको पाकिस्तान ने शिकस्त दी है। तो नरेंद्र मोदी के ऊपर इंडियन मीडिया के भी प्रेशर है, उनकी इत्तेहादी जुमातें और अपोजिशन पार्टीज़ का भी प्रेशर है और अब नरेंद्र मोदी के ऊपर हिंदुस्तानी अवाम का भी प्रेशर है, जिस प्रेशर की वजह से आज उन तमाम डिपार्टमेंट्स को, उन तमाम लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए उन्होंने अपनी स्पीच में इस किस्म का सख्त लहजा इस्तेमाल किया। मोदी के स्पीच का जो दूसरा नुक्ता है वो ये है कि मोदी ने अपनी स्पीच में
بھارتی فوج کو، ایئر فورس کو سلوٹ پیش کیا۔ تو سوال یہ ہے کہ مودی صاحب آپ نے اپنے فوج کو، ایئر فورس کو اور اپنے ڈیفنس پوری سسٹم کو کس چیز کے لیے سلوٹ پیش کیا؟ آپ نے ان کو اس لیے سلوٹ پیش کیا کہ پاکستان نے آپ کی میزائل کو ناکارہ بنا دیا۔ آپ نے ان کو اس لیے سلوٹ پیش کیا ہے کہ پاکستان نے آپ کے رائفل جیسے جہازوں کو گرایا ہے۔ آپ نے ان کو اس لیے سلوٹ پیش کیا کہ پاکستان نے آپ کے گھر میں گھس کر آپ کو مار دیا۔ آپ نے ان کو اس لیے سلوٹ پیش کیا کہ پاکستان نے آپ کے ایئر بیسز کو ٹارگٹ کیا اور آپ کو لاکھوں کروڑوں کا نقصان پہنچایا۔ آپ نے اپنی فوج، اپنے ایئر فورس، اپنے ڈیفنس سسٹم کو اس لیے سلوٹ پیش کیا کیونکہ ان کی وجہ سے آپ کو پاکستان کے ہاتھوں شکست تسلیم کرنی پڑی۔ تو آپ ذرا اس بات کی وضاحت اپنے قوم کو کرتے، ہندوستانی عوام کو کرتے کہ آپ اپنے فوج کو کس چیز کے لیے سلوٹ کر رہے، آپ اپنے ایئر فورس کو کس چیز کے لیے سلوٹ کر رہے کہ رافیل جیسے جہازوں کے اوپر وہ پاکستان کو ٹارگٹ نہ کر سکے، وہ اپنے آپ کو بچا نہ سکے اور پاکستان نے اپنے آپ کے رافیل گرا دیے۔ تو اٹس مین آپ کی جو فوج ہے، آپ کے جو ایئر پائلٹ ہے، ان میں کوئی مہارت نہیں۔ تو سلوٹ آپ کس چیز کے لیے پیش کریں مودی صاحب؟ دوسرا جو اہم نقطہ ہے، تیسرا، کہ مودی نے اپنے سپیچ میں کہا کہ پہلگام واقعے کے بعد پاکستان پر اٹیک کرنا بڑا ضروری تھا، اٹیک کرنا لازم تھا تاکہ ہم اپنے معصوم لوگوں کا بدلہ لے سکیں۔ تو نریندر مودی، آپ پوری ہندوستانی قوم کو بتا دو، آپ پوری دنیا کو بتا دو کہ آپ نے پاکستان پر حملہ کر کے آپ نے کس کو ٹارگٹ کیا؟ آپ نے پاکستان میں مدارس کو ٹارگٹ کیا، آپ نے پاکستان میں سویلینز کو ٹارگٹ کیا، آپ نے پاکستان میں معصوم لوگوں کو ٹارگٹ کیا اور ان ٹارگٹ کی وجہ سے آپ کو شکست تسلیم کرنی پڑی، جس کے جواب میں پاکستان نے آپ کو ناکارہ بنا دیا، آپ کو تباہ و برباد کر دیا، آپ نے شکست تسلیم کر دی۔ تو اس سے بہتر نہیں تھا مودی کہ جن 4-5 دہشت گردوں نے پہلگام میں دہشت گردانہ واقعہ کیا، لوگوں کو قتل کیا، تو مودی صاحب پاکستان پر حملہ کرنے سے بہتر تھا کہ آپ 4-5 دہشت گردوں کو پکڑتے، ان سے پوچھتے، انویسٹیگیشن ہوتا کہ ان 4-5 دہشت گردوں کو کس نے بھیجا، ان کو کس نے پروڈیوس کیا، ان دہشت گردوں کو کس نے ٹرین کیا اور انہوں نے پہلگام میں بے گناہ لوگوں کو کیوں قتل کیا۔ آپ ان 4-5 دہشت گردوں کو پکڑتے، دنیا کے سامنے رکھتے، دنیا کے سامنے ان کو ایکسپوز کرتے اور پوری دنیا کے سامنے آپ ان کو سزا دیتے تاکہ پھر دوبارہ کوئی ہندوستان میں دہشت گردانہ واقعے کی ہمت نہ کرتا۔ لیکن آپ کو بھی اس بات کا پتہ تھا کہ پہلگام میں یہ واقعہ بھارت اور مودی نے کیا۔ آپ کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ پوری دنیا سمیت آپ پاکستان میں بھی اور خود اپنے بھارت میں بھی آپ دہشت گردوں کو پروڈیوس کرتے۔ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ دہشت گردوں کو جو اصل لیڈر ہے وہ نریندر مودی ہے۔ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ جو دنیا میں دہشت گردی ہو رہی اس کے ذمہ دار اور اس کے پیچھے بھارت کا اور نریندر مودی کا ہاتھ ہے۔ اس لیے آپ کو اس بات کا ڈر تھا کہ آپ اصل دہشت گردوں کو پکڑتے، جو 4-5 دہشت گرد تھے، کہ وہ کہاں سے آئے، کیوں آئے، کس نے بھیجے، کتنے لوگوں کو قتل کیا، کیوں قتل کیا، کس نے اس دہشت گردوں کو ٹرین کیا۔ آپ ان 4-5 دہشت گردوں کو پکڑنے کے بجائے آپ نے پاکستان پر حملہ کیا اور پوری ہندوستانی عوام سمیت پوری دنیا کو آپ نے بیوقوف بنایا۔ چوتھا اور جو اہم نقطہ یہ ہے کہ نریندر مودی اپنی اسپیچ میں کہتے ہیں کہ پاکستان نے دہشت گردی میں ہمارا ساتھ دینے کے بجائے الٹا پاکستان نے ہندوستان پر حملہ کر دیا۔ تو نریندر مودی کو شاید دہشت گردی کے ڈیفینیشن کا پتہ ہی نہیں ہے۔ مودی صاحب، اگر آپ کو دہشت گردی کی ڈیفینیشن کا پتہ ہے کہ جو ہندوستان میں آپ مسلمانوں کے مساجد کو مسمار کر رہے، یہ جو ہندوستان میں آپ مسلمانوں کے دل میں خوف پلا رہے، یہ جو ہندوستان میں آپ مسلمانوں کو ٹارگٹ کلنگ کر رہے، یہ جو ہندوستان میں آپ مسلمان اور ہندو لڑوا رہے، یہ جو ہندوستان میں آپ مسلمانوں کی نسل کشی کر رہے، یہ جو مقبوضہ کشمیر پر آپ نے ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، یہ جو آپ کشمیر میں آپ بے گناہ لوگوں کو اغوا کرتے ہیں، ان کو قتل کرتے ہیں، شہید کرتے ہیں، ان کو جیل کے سلاخوں میں ڈالتے ہیں، تو کیا یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ کیا یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ مودی، اگر یہ دہشت گردی ہے تو پھر پاکستان کو بھی چاہیے کہ وہ ہندوستان کے اندر گھس کر
حملہ کرے, پاکستان کے اندر گھس جائے, اپنے ٹارگٹ کو حاصل کرے اور دہشت گردوں کو ٹھکانہ بنائے. اور پھر پاکستان کو بھی چاہیے کہ سب سے پہلے بھارت کے ایجنسیز کو ٹارگٹ کر, کیونکہ سب سے بڑی دہشت گرد ایجنسی ہے. پھر پاکستان کو بھی چاہیے کہ نریندر مودی کا قتل کرے, کیونکہ یہ سب سے بڑا ٹیررسٹ ہے. پھر پاکستان کو بھی چاہیے کہ بھارت کے اوپر ہر روز حملے کرے, کیونکہ یہ بھارت ہر روز پاکستان میں پوری دنیا میں دہشت گردی کر رہا ہے. تو اگر کسی ملک کے پاس یہ رائٹ ہوتا تو سب سے پہلے پاکستان بھارت اور بھارتی ایجنسیز کے اوپر حملہ کرتا. 5 اور جو سب سے اہم نقطہ یہ کہ نریندر مودی نے اپنے اسپیچ میں کہا کہ جیسے حالات کشیدہ ہوئی تو پاکستان نے سیز فائر کی آفر کی, پاکستان نے مطالبہ کیا, ریکویسٹ کیا سیز فائر کے لیے. تو جب حالات خراب ہوئی, حالات کشیدہ ہوئے اور پاکستان نے جوابی کارروائی کا آغاز کیا, تو مودی آپ کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ نیوکلیئر جنگ کا آغاز ہو سکتا ہے, پاکستان اپنی دفاع کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے. تو آپ اپنے باپ کے قدموں میں جا گرے, اور آپ کا باپ ہے امریکہ. اور اس بات کا تعین اور اندازہ آپ امریکہ کی بیانات سے کر سکتے ہیں, ٹرمپ کی کر سکتے ہیں, ان کے نائب صدر سے کر سکتے ہیں کہ بھارت سیز فائر کے لیے تیار ہے اور پاکستان آپ بھی تیار ہو جائے. تو سب سے پہلی سیز فائر کا جو ریکویسٹ کی ہے, جو مطالبہ کیا ہے, جو سیز فائر کے لیے تیار ہوا ہے, وہ پاکستان نہیں, پاکستان نے تو ابھی آغاز کیا تھا سیز فائر کے لیے مطالبہ اور ڈیمانڈ, ریکویسٹ, اور اپنے باپ کے قدموں کو چاٹنے کا وہ طریقہ آپ نے اپنایا تھا. سیز فائر کے لیے آپ نے کہا تھا, آپ کو اندازہ ہوا کہ پاکستان بھارت کا نصب و نابود کر دے گا, پاکستان بھارت کو ختم کر دے گا, پاکستان اپنی دفاع کے لیے نیوکلیئر پاور کا بھی استعمال کرے گا. جب آپ کو اس بات کا اندازہ ہوا تو آپ نے سیز فائر کی ڈیمانڈ اور آفر رکھ دی. بالکل آخری جو ایک نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ مودی نے اپنے اسپیچ میں کہا کہ اس جنگ کو ہم نے عارضی طور پہ بند کیا ہے, ہندوستان کسی بھی ٹائم پر دوبارہ پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے, اور یہ میری انالیسس ہے, کہ نریندر مودی نے اس بیان کو صرف انڈین میڈیا کے لیے دیا ہے. نریندر مودی نے اس حملے کے بیان کو صرف انڈین میڈیا کو خاموش کرنے کے لیے دیا ہے, انڈین میڈیا کو موٹیویٹ کرنے کے لیے دیا ہے. نریندر مودی نے پاکستان پر دوبارہ حملے کی یہ بیان صرف اپنے اپوزیشن کو خاموش کرنے, اپنے اتحادیوں کو خاموش کرنے اور ہندوستانی عوام کو موٹیویٹ کرنے کے لیے دیا ہے. مجھے یقین ہے کہ آپ نے اس بات کا تعین تو کیا ہوگا کہ پاکستان پر اب کسی بھی صورت میں حملہ نہیں کرنا, کیونکہ پاکستان اپنی دفاع بھی جانتا ہے, پاکستان دوبارہ حملہ بھی کر سکتا ہے, اور اس حملے کے لیے اور اپنی دفاع کے لیے پاکستان کسی بھی حد تک جا سکتا ہے. اور آپ کو اس بات کا اندازہ بھی ہو گیا کہ پاکستان کے پاس نہ صرف اعلیٰ کوالٹی ٹیکنالوجی موجود ہے, بلکہ ان کے پاس ایسی آرم فورسز ہے جو مہارت رکھتے ہیں اپنے فیلڈ میں, اور اپنے دشمن کو کسی بھی ٹائم شکست دے سکتے ہیں.